خیر ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 دن آپ کسی چکر لگایا, 3 دن اس کو اجازت دی, 4تھے دن انہوں نے کہا کہ اس کی 4 بیوی ہوتی 7 دن کی تو اس کا نمبر کب آتا؟ 4تھے دن نمبر آتا. اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا. یہ وہ مذہب ہے جو اس کو بھی عبادت قرار دیتا ہے. یہ کہاں سے آئی تھی بات؟ یہ اللہ کے رسول کی تربیت تھی, جس کی بنیاد پر ساری دنیا بولتی بہت اچھا آدمی ہے, رات کو نماز پڑھ کر دن بھر روزہ رکھا. اس کے خلاف کیس کیا. کیوں؟ عبادت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت فرمائی اس میں یہ کہ عبادت کرو اتنا جتنی تمہاری طاقت ہے. گھر کا, بچوں کا, بیوی کا, سب کا حق ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس بنیاد پر اپنے بیوی کے بچوں کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری, انہوں نے کہا کہ وہ کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہو, کوئی آدمی ساتھ بیٹھا, تو انہوں نے کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں, یہ بھی عبادت گزار ہے. صحابہ بعض روزہ رکھنے کے بڑے شوقین تھے, لگاتار روزہ رکھتے تھے. ان کے بارے میں آیا, اللہ رسول نے بلایا, کہا تم روزہ بہت رکھتے ہو, کہاں بڑی بات ہے. کہا دیکھو اللہ کو تھکا نہیں پاؤ, طاقت کتنی بھی ہو اللہ کو تھکا نہیں سکتے, زیادہ اتنا کرو جتنا کر سکو. انہوں نے کہا رسول کتنا کرنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہفتے میں جو ہے وہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھو. میں بڑی طاقت والا ہوں. انہوں نے کہا 7 دن کر لو, چلو تم میں اس سے زیادہ 7 کر لو, میں تو پورا مہینہ لگاتار رکھنا چاہتا ہوں. خود میں اگر بہت زیادہ طاقت ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح روزہ رکھو, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن چھوڑو, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن چھوڑو. اس کو قوم داؤد کہتے ہیں. اس سے راجا کی پرمیشن نہیں تھی. کرسچینٹی ہو, ہندوازم ہو, جین ہو, سب نے عبادت میں کیا کر رکھا ہے, یہی معاملہ کر رکھا ہے کہ بدن کو ستانے کا نام عبادت ہے. ہمارے یہاں نام عبادت ہے اطاعت الہی کا. یہ بات یاد رکھیں, عبادت نام ہے اطاعت الہی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے کا نام عبادت ہے. جتنا آپ پیروی کرتے جائیں گے اتنے بڑے عابد ہوتے جائیں گے. کہ دکھاوے کی جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں خلوص پر ہیں, پھر بھی اطاعت رسول کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر رحمت ہے کہ آپ نے عبادت کے معاملے میں ہم کو بڑے واضح انداز پر اور صحیح راستے پہ لا کر کے چھوڑا, ورنہ دنیا ساری کی ساری کنفیوز تھی اس معاملے میں. اس کے بعد جتنے بھی دنیا میں رہنما گزرے ہیں نبی کو چھوڑ کر, ہر رہنما نے ایک کنفیوز کیا کہ دنیا الگ ہے, دین الگ ہے. اللہ نے رسول فرمایا کہ دنیا اور دین میں فرق ہے, سب کچھ دین ہی ہے. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں سب دین. شرط ایک ہے کہ کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بس اگر یہ آپ نے سوچ لیا, اسی کا نام ذکر بالقلب ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں کہنا کہ یوز کرو کل لاکھیا نہیں, 24 گھنٹے آپ ذکر کرتے تھے. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی کہ ایک آدمی کھانا بھی کھاتا ہے, بیوی کے ساتھ بھی رہتا ہے, ٹوائلٹ باتھ روم جاتا ہے, 24 گھنٹے ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول جو کام کرتے تھے اس کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا. اگر آپ اور ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو دنیا کوئی چیز نہیں ہے. مثال دیتا ہوں آپ سے, آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں دکھلانے کے لیے, جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس, بیمار ہیں. گھر سے جانے سے پہلے آدمی صرف یہ سوچ لے اس میں نہ مصلی بچھانا ہے نہ سبزی لینا ہے. صرف آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, صحیح مرض کی تشخیص کر دے کہ ہم کو مرض کیا ہے. جیسے آپ نے یہ سوچا کہ ذکر بالقلب ہو گیا, یہ 24 گھنٹے کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر نبض پکڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ یہ میرے پاس آیا ہے, کوئی ایسی دوا نہیں جس کا ریئیکشن ہو جائے, صحیح تشخیص کر دے. ڈاکٹر بھی واقف ہے, پیشنٹ بھی واقف ہے. یہی وہ ذکر ہے جو 24 گھنٹے کیا جا سکتا ہے. بس ہر ذکر کے لیے جگہ چاہیے, مصلی چاہیے, تصویر چاہیے, اس ذکر کے لیے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر فرمایا
کہ کوئی آدمی اگر پیار سے اپنی بیوی کو لقمہ دیتا ہے یہ بھی عبادت ہے. کون کہا نا ہمیں پیار سے کھلاتے وہ بھی عبادت ہے. انہوں نے لاجک پیش کیا. اللہ نے ادھارن فرمایا کہ اگر وہ پیار سے کسی غیر کو کھلا دیتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ ہوتا گناہ. کہا اگر کئی جگہ کھلائے تو ثواب ملنا نہیں ملنا. یہ لاجک عبادت کی ہے. یہ دنیا ہے. اس دنیا کو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے ہمارے قدموں پہ ڈالا اور کتنی بہترین لاجک تھی کہ اگر غیر جگہ کھلاتے تو گناہ ہوتا تو صحیح جگہ کھلا رہے ہو تو ثواب ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو کیا کر دیا؟ اکٹھا کر دیا. ایک صحابی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور عظیم. انہوں نے کہا ہم لوگ 3 آدمی تھے. سمجھے تو حضور کا قلم ہے حضور کا قلم گھر پہ نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے پوچھا ہم اللہ کے رسول کا شیڈول معلوم کر رہے ہیں کہ دن بھر آپ کیا کرتے ہیں فجر سے لے کر عشاء تک؟ انہوں نے بتا دیا آپ ایسے کرتے ہیں راتوں میں اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں رات تک کو پھر تک ہوتے ہیں کبھی زیادہ پڑھتے ہیں کبھی کم پڑھتے ہیں جیسی آپ کی. انہوں نے کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول جب سارے ان کے گناہ معاف ہیں سب کچھ ہے جنت ان کے نام لکھی اس کے باوجود اتنا کرتے تو ہم تو جو ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ کریں گے تب معاملہ بنے گا. ایک آدمی کہا ہم 24 گھنٹے کیا ہے مطلع پڑ جائیں گے نماز پڑھیں گے بچہ کوئی کام نہیں. دوسرے نے کہا ہم روزہ رکھیں گے ہمیشہ. تیسرے نے ایک بات اور کہی ہاں شادی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ گئے یہ لوگ اپنا ڈیسیزن کہتے کرنے کے بعد میں کیسے آنا ہوگا بتا ہے کسی بات ہے ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ پمن کبھی بہن تو نبی پلے کبھی نہیں. جو میری سنت سے ہٹ کر کے کام کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں لئی کمنی لئی کمنا دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں جو مجھ میں سے نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دین دونوں کو اکٹھا کر دیا. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ راستے سے اگر آپ نے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی تاکہ لوگوں کو تکلیف فرمائی یہ بھی بات ہے. یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی سے مسکرا کر کے آپ مل رہے ہیں. ایک آدمی آیا آپ کا جیسی اس وقت آپ بہت ٹینشن میں ہیں ایسے وقت میں آدمی السلام علیکم ایسے وقت میں آدمی اپنے ٹینشن کو پیچھے کر کے اور اس سے مسکرا کر کے میرے آپ نے فرمایا اس کا مسکرانا کی عبادت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو کیا کر دیا ایک جگہ پہ لا کر کے کھڑا کیا. یہ بہت بڑا احسان کیا. چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون اللہ کے اشارے سے اب تک پہنچایا اس میں بڑی بڑی رحمت ہے. آپ حیرت کریں گے میرا شراب کا معاملہ ہے. جس وقت شراب کی حرمت آئی ہے پوری دنیا میں کہیں قانون نہیں تھا شراب حرام. کہیں بھی ایران ہزاروں اشعار فارسی میں شراب کی تعریف میں لکھے گئے ہیں. آج بھی ہمارے شعرا اردو والے بھی ہزاروں لاکھوں اشعار سے شراب کی تعریف میں جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی حکمت بیان کی اور بیان کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اس کو حرام ٹھہراؤ اور حرام ٹھہرائے گی. اس کے بعد بہت سے ملک والوں نے حرام ٹھہرایا. کبھی پابندی ہوتی آپ کے حصے میں بھی کبھی پابندی ہو جاتی ہے کبھی شراب کی کا لائسنس بھول جاتا ہے. یہ بات لیکن پوری دنیا کے سامنے رکھی گئی کہ شراب ایک خطرناک چیز ہے. اب یقینی بات ہے جو پی رہا ہے وہ تو سمجھے گا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی مصیبت آ گئی. لیکن ہر پینے والا جب شراب کے بارے میں اس سے آپ بات کریں ہر آدمی جانتا ہے کہ شراب سے کبھی فائدہ نہیں ہوا ہے. شراب کا نقصان ہمیشہ اس کے نفع پہ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے غربت کے بارے میں 2-4 کے طرح فیصلہ فرمایا رب کی جانب سے کہ شراب سے رہو سب لوگوں کے لیے جائے حرام. اور اتنا شراب پیتی تھی دنیا مکے میں مدینے میں گھر گھر شراب کی بھٹی تھی. گھر گھر شراب کی بھٹی تھی. جس دن شراب حرام ہوئی ہے اللہ کے رسول نے جب آرڈر کر دیا کہ شراب آج سے حرام ہے تو لوگوں کے پاس جو مٹکے تھے شراب کے وہ لا کر کے جو باہر ڈالے ہیں نالیوں میں تو بتاتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ پورے مدینے میں گلی میں صرف شراب ہی بہ رہی تھی جیسے کہ بارش ہوئی ہو اور پانی نکلا ہو. لیکن اللہ کے رسول جو صحابہ تھے ان کی بھی بڑی شان یہ تھی کہ وہ
اطاعت میں ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں کرتے تھے. ہم تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اپنا کمفرٹ ہو کر کے. ہم کو جہاں جہاں اچھا لگتا ہے وہاں وہاں اللہ کے رسول کی ہم بات بہت مانتے ہیں. جہاں جہاں ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، ابھی شادی ہو رہی ہے، آپ اس کو سب بتا دیں گے آپ یہ سنت ہے یہ سنت ہے، سب کچھ سنے گا. کرنا ہے اس کو اپنی، کرنا اپنی ہے. صاحب آئے گھنٹہ مولانا کہیں سے ہی بتا دو کہ شادی کا اصل طریقہ کیا ہے. اس کو سوال ہے. اتنا شادی میں ہم نے باہر کی چیزوں کو ملا دیا ہے کہ اب اصلی فائل معلوم نہیں ہو رہی ہے کہاں کھلی ہے. وہ کمپیوٹر میں نا فائل لگاتار کھولتے جائے، تھوڑی دیر بعد معلوم نہیں ہوتا پہلی کہاں گئی. ایسے ہی اس معاملے میں ہم نے اتنی فائلیں کھول دی ہیں شادی میں. اچھا ابھی تو آپ ماشاءاللہ ہندوستان والے بہت کم ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ پاکستان کی شادی دیکھ لینا تو آپ بولیں گے ہمیں تو بہت اونچے درجے کے مسلمان ہیں. سمجھے پاکستان کا معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے. شادی عام طور پر اسٹیج پر لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ ڈانس کرتے ہی کرتے ہیں، گاڑی بھی رکھائے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. نہیں آتا ڈانس تو ویسے ہی جم لیتے ہیں تھوڑی دیر، لیکن جمتے ضرور ہے. معاملہ اتنا خراب ہے. وہ میرے مجھ سے پوچھا بنا شادی، میں نے کہا بھائی شادی میں 3 چیزیں. نمبر 1 دونوں راضی ہونا، نمبر 2 2 گواہ ہونا، نمبر 3 مہر ہونا. یہ 3 کے علاوہ جتنی چوتھے بازی ہے وہ سب ہماری ہے، بس یہ شادی کچھ نہیں. میں آج تفریح کر رہا ہوں، میں بھی شادی کیا تو فارغ ہو کر لینے آیا تھا. مدرسے والے تو ہم کو راستہ تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو بات میں سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو وہاں سے فراغت کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایسا ہمارا ماشاءاللہ مدرسے کا نظام ہی ہے نا کہ تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے کوئی انجینئر ہو پریکٹیکل نہیں کراؤ، خوب تھیوری پڑھاؤ، خوب تھیوری پڑھاؤ، خوب تھیوری پڑھاؤ، کیا کر لے گا وہ سول انجینئر اگر خاص کر ہے اس کو آپ تھیوری پڑھا رہے ہیں اور پریکٹیکل نہیں کرا رہے، کیا کر لے گا فارغ ہونے کے بعد. ایسے ہماری مثال. ہمارا سب سے بڑا کام ہے دعوت دینا، اسلام کی دعوت. کسی مدرسے میں اسلام کی دعوت کا سلیبس نہیں کہ دعوت کیسے دی جائے گی، کسی پورے ہندوستان کے مدرسے میں نہیں ہے. اب کچھ مدرسے تھوڑا سا 1 قدم آگے بڑھے ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم جہاں سے فارغ ہوتے وہاں بھی یہ سب مسائل ہے. میں اپنی شادی کیا مجھے نہیں معلوم، تو بارات لے کر کے کیا اور بڑے شوق سے بولا دیکھو باراتی کی خدمت کرنے کا ہے. آج جب سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ دیکھو بھائی کسی کے آپ مہمان گئے ہیں تو یہ آپ کو ڈیمانڈ کرنے کا کیا حق ہے کہ ہماری آپ خدمت کیجیے گا. بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی ہم آپ میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں، میزبان جو کھلا سکے گا کھلائے گا. اور ہر شادی میں یو پی میں تو شادی کا بارات کا مطلب راجا صاحب آئے ہیں. راجا ہر بارات میں لفڑا ہے. 99% بارات میں جتنے باراتی جاتے ہیں خوش ہو کر واپس نہیں آتے، 2-4 لڑ کر ہی آتے ہیں. ہم تو جتنی بارات اٹینڈ کیے سب میں لڑائی. کیوں؟ وہ سمجھ کر رہے ہیں کہ ہم بارات راجا صاحب، اب راجا صاحب کی خدمت میں پانی دیر سے آیا، راجا صاحب کو چائے ٹھنڈی ملی، راجا صاحب کو کیک نہیں ملا، راجا صاحب کو خوش ہو گیا تکلیف، راجا صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ شادی اصل دینی چیز ہے. تو اگر کسی کو اب شادی کرنے کا موقع ملے تو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی والے دوسری کرنے کی کوشش کریں. اچھا یہ بھی بات آپ کو بتا دیں، یہ ہم لوگ عورتوں سے بولتے نا کہ دوسری شادی سنت ہے، اس جملے کی اصلاح کر لیں. پہلی بیوی سے ہوتے ہوئے دوسری شادی سنت نہیں.